نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ حضرات محترم، ایک بہت بڑی ضرورت جس کا عرصہ ہائے دراز سے اور مدت مدید سے انتہائی ضرورت کا احساس کیا جا رہا تھا، ایک بہت بڑا خلا جس کا پر کیا جانا از حد ضروری تھا، ایک بہت بڑی کمی کوتاہی جو ہمارے معاشرے میں سماج میں چلی آ رہی تھی، اور وہ عوام الناس کی طرف سے نہیں بلکہ وہ ہم لوگ جو اپنے آپ کے بارے میں ایسا تصور رکھتے ہیں کہ ہمیں ملت کا درد ہے اور ہمیں ملت کے کام آنا چاہیے، ملت کی خدمت کرنی چاہیے، اور وہ عنوان، وہ موضوع کاؤنسلنگ کا ہے۔ زوجین کے درمیان آپس کے اندر ایسا ماحول بنانے کی کوشش کرنا جس سے کہ تا دم آخر وہ خوشحال زندگی بسر کر سکیں۔ دین اسلام میں دیگر مذاہب و ادیان کے سے جو فرق ہے کھلا ہوا، وہ بہت بنیادی طور پر یہ ہے کہ دیگر ادیان و مذاہب کے اندر چند رسومات جو عبادات تک محدود ہیں، اسی کا نام دین اور مذہب رکھ لیا گیا۔ یہ صرف دین اسلام کی خصوصیت ہے، خاصہ ہے، اسی کا امتیاز ہے، اسلامی کا شعار اور پہچان ہے کہ جس طرح اس کے اندر عبادات کو بیان کیا جاتا ہے، اسی طرح سے معاملات کو بھی بیان کیا جاتا ہے۔ اسلام کو صرف عبادات تک محدود رکھ لینا اور اسی کے سننے سنانے، بولنے اور عمل کرنے کرانے تک محدود کر لینا، یہ ہماری طرف سے بہت بڑی کی جانے والی کوتاہی ہے۔ سب سے پہلے عقائد ہے، اس کے بعد پھر عبادات ہے، اور عوام الناس ایک حد تک عبادت سے جڑ جاتا ہے، نہ صحیح کہ 5 وقتہ، لیکن وہ کم سے کم کوئی ہفتہ واری تو کوئی عید بقرعید تک، لیکن وہ عبادات سے کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں جوڑا رہتا ہے۔ پھر معاملات کا جب مسئلہ آتا ہے تو علماء کرام اور مفتیان کرام ایک حد تک اس کو آگے بڑھاتے ہیں کہ وہ جائز اور ناجائز لین دین، خرید و فروخت، قرض وغیرہ، اعارت اور اجارہ وغیرہ کے مسائل بیان کرتے رہتے ہیں، حلال و حرام کو بیان کرتے ہیں۔ اس کے آگے چلتے ہیں تو اخلاقیات کا پہلو آتا ہے، جس کو بہت سے صوفیاء کرام کہہ لیا جائے یا مشائخ کہہ لیا جائے کہ وہ تزکیہ نفس کی طرف توجہ کرتے ہیں، لیکن ایک ایسا ہے جس کو حسن معاشرت کہا جاتا ہے، اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سب سے زیادہ زور حسن معاشرت پر دیا کرتے تھے، بلکہ وہ یہ بھی فرماتے تھے میں اسی لیے بدنام ہوں۔ ان کو شدت پسند کہا جاتا تھا۔ ان کے ہاں جب کوئی آتا تھا اور بیعت ہوتا تھا اور ان کے حلقہ اور سلسلے میں وابستہ ہوتا تھا، تو ان کے ہاں وظائف اور عملیات اور معمولات اور تسبیحات اس پر زور نہیں ہوتا تھا، معاملات کی صفائی پر زور ہوا کرتا تھا۔ اسی لیے وہ فرمایا کرتے تھے کہ جس کو قطب ابدال بننا ہو وہ کہیں اور جائے، جس کو آدمی بننا ہو وہ یہاں آئے۔ غرض ہے کہ حسن معاشرت، بہت سے وہ حضرات کے جو عقائد ان کے درست ہیں، عبادات کے وہ پابند ہیں، حسن اخلاق ان کے اندر پایا جاتا ہے، ان کا لین دین بھی بہت بازار میں سنتے ہیں تو بہت قابل تعریف ہے، لیکن جب حسن معاشرت کے اوپر آ کر کے دیکھتے ہیں تو اس کے اندر وہ بہت پریشان حال ہوتے ہیں، مصیبت کا شکار ہوتے ہیں، ان کی زندگی اجیرن بن چکی ہوتی ہے، وہ صدموں سے غموں سے نڈھال ہوتے ہیں، اور وہ 2 پارٹ کے درمیان خود پستے چلے جاتے ہیں۔ ایک طرف وہ دیکھتے ہیں کہ منکوحہ اس کے اپنے ایک آنسو بہہ رہے ہیں، جیسے کہ مجھ سے پیش رو نے بیان کیا، اور دوسری طرف وہ دیکھ رہا ہے کہ اس کی ماں کے، اس کے بہنوں کے، ان کے اپنے جذبات ہیں، وہ کبھی آنسو بہا کر کے تو کبھی تلخ کر کے زجر و توبیخ کے ساتھ کچھ کہہ رہی ہیں۔ یہ بیچارہ 2 کے درمیان پستا چلا جا رہا ہے اور پریشان ہے۔ میں نے ایسے ہزاروں مردوں کو کہتے ہوئے سنا کہ صاحب باہر کا اور بازار کی مصیبتیں تو جھیلنا آسان ہے، لیکن گھر کی جھنجھٹ دیکھی نہیں جاتی۔ میری جانکاری میں ایسے چند واقعات ہیں، نہیں بلکہ بہت سارے واقعات ہیں۔ شہر جے پور کے اندر بعض افراد، چونکہ میں منفی پہلو پہ اس اسٹیج سے کچھ نہیں کہہ سکتا، مثبت بات ہی عرض کر رہا ہوں، وہ اور بعض خواتین اس طرح کے ہیں کہ اس طرح کے قضیے ہوتے ہی ہیں، وہ وہاں جاتے ہیں اور ان کی
जेब खाली हो जाती है, उनको डरा दिया जाता है, उनको धमका दिया जाता है, उनको थाना कचहरी का बतला दिया जाता है। ये हकीकत वाक़या है। इसलिए इस बात की इंतहाई ज़रूरत थी कि ऐसा माहौल बनाया जाए और काउंसलिंग को फ़रोग़ दिया जाए जिसमें इखलास और लिल्लाहियत के साथ कोई काम किया जाए, इखलास लिल्लाहियत के साथ बेलोस तरीके से काम किया जाए। इसको पेशा बना करके न किया जाए। पेशा बनाकर जिन्होंने किया है उसमें उनका खुद का तो फ़ायदा हमेशा हुआ है, लेकिन जाने वाले मर्द और औरत को उसके अंदर कोई फ़ायदा नहीं हो पाता। कुरान करीम के अंदर बहुत मज़मून को फैला करके बयान किया गया है। निकाह के मसाइल भी बयान किए गए हैं, तलाक़ के मसाइल भी बयान किए गए हैं और सुलह और मुसालहत पर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया गया है। चुनांचे सूरह हुजरात के आयत नंबर 10 में फरमाया गया, इन्नमल मुमिनूना इख्वा, जुज़ी नेस के ईमान वाले भाई भाई हैं, इसके सिवा कोई बात नहीं कि वो भाई भाई हैं। फासलिहो बैना अख़वैकुम, बस अपने दो भाइयों के दरमियान मुसालहत कराओ, उनके दरमियान इस्लाह कायम करवाओ। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरो, लअल्लकुम तुरहमून, शायद तुम पर रहम किया जाए, ताकि तुम पर रहम किया जाए। यानी सुलह कराने वाले, काउंसलिंग कराने वाले, मुसालहत कराने वाले, मुफाहमत कराने वाले, मुज़ाकरा कराने वाले, मुशावरत कराने वाले, वो इस अंदाज से गुफ्तगू करें कि इत्तकुल्लाह, वो खुद भी अल्लाह से डर रहे हों कि हम जो कुछ करें वो खैर ही खैर और भले से भला और अच्छे से अच्छा ही हो। कुरान करीम के अंदर ये भी फरमाया गया, वइन इम्रातुन खाफत मिन बालिहा नुशूज़न औ इअराबन फला जुनाह अलैहिमा अन युस्लिहा बैनहुमा सुलहा। यानी अगर कोई खातून अपने शोहर से इस बात से डरी हुई है, सहमी हुई है कि उसकी तरफ से बेजारी नज़र आ रही हो, उसकी तरफ से ज़्यादती का उसको अंदेशा हो, तो कोई हर्ज नहीं है इस सिलसिले में कि दोनों आपस में मुसालहत कर लें और कुछ ले दे करके और अपना फैसला कर आ लें। और कुरान ने कहा है कि बस सुलह खैर, सुलह बेहतर है। यानी बजाय इसके कि वो थाना कचहरी की तरफ रुख करें। आजकल इत्तिफाक की बात ऐसी क्या कही जाए, इसको शूम तकदीर कहा जाए या इसको हुस्न इत्तिफाक कहा जाए कि जो कवानीन बनते चले आ रहे हैं और आते चले जा रहे हैं, हमारी बहुत सी बहनें और ख़वातीन वो उधर के सुनहरी ख्वाब देख करके और चमक दमक देख करके और उसके अंदर बहुत ज़्यादा दुनियावी मुनाफे और मनफात देख करके उस तरफ लपकती है और उनको दीनी और शरई रहनुमाई की ज़रूरत का एहसास बाकी नहीं रह जाता। जबकि कुरान कह रहा है बस सुलह खैर, सुलह में आपस में बैठ करके कर लो। मैं यहाँ पर एक बात अर्ज करता हूँ ऐसे हजरात से जो बकसरत आते हैं और तलाक के मसाइल मामला पेश आते हैं। सब गुस्से में कह दिया था, वो तो जोश में कह दिया था, डराने के लिए कह दिया था, मजाक में कह दिया था, उसने खुद ने मांगा था तो कह दिया था, और लड़ाई झगड़े फितना फसाद मेहर की तरह देना है तलाक के बाद में, और नफका की तरह देना है, कितनी मुद्दत तक देना है वगैरह बहुत सी बातें चलती हैं। सब तो गुस्से में हो गया था। तो मैं कहा करता हूँ भाई, अपने माशरे में तो गुस्से ही में सब काम होते हैं। ये तो पढ़े लिखे लोग जो फिल्मी दुनिया के बड़े स्टार हों, जो बड़े तुज्जार और बिजनेसमैन हों, जो खरपति हों, वो उन हजरात का काम होता है कि अगर इख्तलाफ हो जाए तो मियाँ बीवी एक बंद कमरे में बैठकर खुद ही अपना कज़िया चुका लेते हैं और बाहर आहट नहीं होने देते। ये तो उन पढ़े लिखे लोगों का काम है, अपने माशरे में ऐसा काम कि तसल्ली के साथ मुसालहत करके फैसला अपना कर लें। कुरान पाक में एक जगह ये भी कहा गया, वइन खिफ्तुम शिकाक बैनिहिमा फबअसू हकमन मिन अहलिही व हकमन मिन अहलिहा, अगर आपस के अंदर दूरियां बढ़ रही हैं और फटन हो रही है दिलों के अंदर, तो ऐसी सूरत के अंदर एक हकम मर्द की जानिब से, एक हकम औरत की जानिब से, और वो बात कर आ लें। इन युरीदा इस्लाहा युवफ़्फ़िक़िल्लाहु बैनहुमा, अगर वो खैर का इरादा करेंगे, मिलाने का इरादा करेंगे, अल्लाह ताला उनके दरमियान मुआफ़क़त पैदा फरमा देगा। इन्नल्लाह कान अलीमन खबीरा। आज के दौर में ऐसे अफराद का चुन करके लाना, ये जो है शेर का तलाश करना है, उसके मुतरादिफ है। यानी अगर मर्द की तरफ से किसी एक आदमी को आप लेंगे तो वो गैर जानिबदार नहीं बन सकेगा, अगर औरत की तरफ से लेंगे वो गैर जानिबदार नहीं बन सकेगा। लेकिन यहाँ जो काउंसलिंग का निज़ाम चलाया जा रहा है, यहाँ जो भी ख़वातीन, यहाँ जो भी मर्द हजरात, वकाला हजरात, कानूनदा हजरात, उलमा हजरात बैठे हुए होंगे, वो यकीनन दोनों के हक़ में बिल्कुल गैर जानिबदार होंगे और यकीनन वो हमदर्द होंगे, और जब वो हमदर्दी के साथ बैठेंगे इंशाअल्लाह एक नतीजे तक पहुँचना आसान हो जाएगा। कुरान पाक के अंदर सूरह बकरा की आयत 229 के अंदर भी ये बात कही गई है। उसके अंदर खुलासा ये है कि फला जुनाह अलैहिमा फीमा इफ्तदत बिही तिलका हुदूदुल्लाह, यानी जब हालात ऐसा हो जाएं
تو اس کے بعد مرد رکھنا چاہے اچھی طرح سے رکھے، نہ رکھنا چاہے بھلے طریقے سے اس کو چھوڑے۔ یہاں پر قرآن نے یہ بھی کہا ہے فی مفتدت بھی، یعنی خلے کی شکل بتلائی ہے کہ عورت کچھ لے دے کر کے، یعنی مہر واپس کر کے، یہ شوہر نے جو چڑھاوا چڑھایا ہو اس کو چڑھاوا بھی کہہ دیتے ہیں، اس کو منہ دکھائی بھی کہہ دیتے ہیں، اس کو رونمائی بھی کہہ دیتے ہیں، اس کو سلامی بھی کہہ دیتے ہیں، وہ واپس کر کے اور وہ آزادی حاصل کر لے۔ قرآن نے اس چیز کو بیان کیا ہے فلا جناح کہہ کر کے، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن کب؟ جبکہ وہ دونوں آپس میں مصالحت کے طور پر ایسا کر گزرے تو ایسا کیا جا سکتا ہے۔ یہ بات میں، حالانکہ اس کے بعد ایک مسئلہ بھی ہے کہ وَإِنْ كَانَ النُّشُوزُ مِنْ قِبْلِهِ يُكْرَهُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا، علامہ مرغنانی لکھتے ہیں کہ اگر مرد کی جانب سے ظلم و زیادتی تھی کہ اس نے اتنا پریشان کر دیا کہ وہ بیچاری فیصلے کے لیے کہہ رہی ہے، خلا مانگ رہی ہے، تو مرد کے لیے اس حالت میں مجھ سے کچھ بھی واپس لینا وہ مکروہ تحریمی کے درجے میں ہے۔ اور اگر عورت کی طرف سے ہی زیادتی ہے کہ مرد تو رکھنا چاہتا ہے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ، تو اس صورت میں اب مرد اس سے اگر کچھ لیتا ہے، یعنی مہر دیا وہ واپس لیتا ہے، کچھ چڑھاوا دیا تھا وہ واپس لینا چاہتا ہے، تو اس کے لینے میں کوئی کراہت نہیں رہ جاتی۔ یہ باتیں میں نے اس لیے عرض کی ہیں کہ ہمارے درمیان اس چیز کے اوپر معاشرے میں زور دیا جا رہا ہے آج کل کہ جو کچھ بھی کارروائی کرنی ہے یک طرفہ کر گزرو۔ مرد وکیلوں سے مشورہ کر کے یک طرفہ طور پہ فیصلے نامے بھیج دیا کرتے ہیں، اور خواتین کی طرف سے بجائے اس کے کہ آپس میں بیٹھ کے بات کریں، وہ ایک دم سے قانونی کارروائی کر لیا کرتے ہیں۔ میرے پاس بکثرت اس طرح کے جب واقعات آتے ہیں، صاحب ہم نے سنا ہے کہ اب وہ لے جانا بھی نہیں چاہتے، اور ہم نے یہ سنا ہے کہ وہ یوں چاہ رہے ہیں، یا ہم نے سنا ہے کہ وہ تو چھوڑنا ہی چاہتے ہیں، اور ہم نے تو سنا ہے انہوں نے کہا ہے کہ جیسے تیرے دانت سفید ہے تیرے بال سفید کر دوں گا لیکن لے کے نہیں جاؤں گا، اور ہم نے تو یوں سنا ہے۔ صاحب یہ دونوں طرف سے ایک دوسرے کے خلاف سنا جاتا ہے۔ تو میں ان سے یہ عرض کرتا ہوں، کیا آپ نے براہ راست ایک ساتھ بیٹھ کر کے سندھیوں سے بات کی ہے؟ نہیں کی۔ کہ صاحب لوگ کہہ رہے ہیں، میں نے کہا کہ آپ ایسا کریے کہ اپنے متعارف معزز حضرات کو دو چار کو بھیجیے، سوال دے کر کے وہ جواب لے کر کے آویں، وہ بات ہوتی ہے مستند۔ یوں سننے میں آ گیا، یوں کہنے میں آ گیا، اس کی طرف توجہ نہ کیجیے۔ مصالحت کرانا بہت بڑی چیز ہے۔ الصلح جائز بین المسلمین الا صلحا حرم حلالا او احل حراما، حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ صلح کرا لینا، صلح کر لینا، مصالحت کر لینا مسلمانوں کے درمیان یہ بالکل جائز ہے، درست ہے، لیکن ایسے صلح نہیں کی جائے گی جو حرام کو تو حلال کر دے، حلال کو حرام کر دے۔ والمسلمون علی شروطہم الا شرطا حرم حلالا او احل حراما، مگر ایسی شرط نہیں عائد کی جا سکتی کہ جو حلال کو حرام کر دے، اور مسلمان اپنی شرطوں کے مطابق ہیں، یعنی کاؤنسلنگ کے ذریعے سے جس نتیجے پر پہنچا جا رہا ہے، جو عہد و پیمان کرائے جا رہے ہیں، مثال کے طور پر شوہر پر آپ نے پابندی بنائی کہ آپ یہ 8 قسم کی شرطیں ہیں، اس کو مانیے، اس پر دستخط کیجیے۔ خاتون سے بھی آپ نے کہا بھائی یہ ہیں 5 آپ کے بارے میں، اس پر آپ بھی دستخط کر دیجیے، تو یہ شرطیں یہ جائز ہیں، حلال ہیں، اس کی پابندی کی جانی چاہیے، یہ حدیث پاک میں ہے۔ ہمارے ہاں ایک بات یہ بھی ہوتی ہے کہ کوئی چل کر کے آئے گا، صاحب بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب بچہ جب تک روتا نہیں ہے ماں دودھ نہیں پلاتی، ہوتا ہوگا ایسا، یہ بچوں سے متعلق ہے اور یہ ہر خاتون سے متعلق ہے، بلکہ جانوروں سے متعلق بھی ہے، بکرے بکرے کا بھی ہے، سبھی کا عالم ہے۔ لیکن حدیث پاک میں یہ پتہ چلتا ہے، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ان اہل قباء اقتتلوا حتى تراموا بالحجارہ، کہ اطلاع یہ آئی مدینہ منورہ میں کہ قبا والوں میں آپس میں جھگڑا ہو گیا ہے اور ایک دوسرے پہ پتھر باری کی کر رہے ہیں، پتھر پھینکے جا رہے ہیں ایک دوسرے پر، قتال تک کی نوبت آ رہی ہے۔ تو رسول پاک علیہ السلام کو جب یہ خبر پہنچی تو آپ نے ارشاد فرمایا اذهبوا بنا نصلح بینہم، چلو ہمارے ساتھ ہم ان کے درمیان صلح کرا کر کے آئیں، مصالحت کرا کر کے آئیں۔ تو مصالحت کے اندر یہ حدیث نبوی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ایک حدیث پاک میں یہ بھی فرمایا گیا کہ المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ، ہوتا یہ ہے کہ اگر وہ زوجین جس برادری سماج خاندان کے ہیں، اگر وہ لڑکی والے کسی سے کہتے ہیں بھائی ذرا آپ ہمارے بیچ میں پڑ جائیں، وہ کہہ رہے بھائی دیکھو ہم دونوں کے بیچ میں نہیں بولیں گے، ہمارے تو دونوں سے تعلقات ہیں، ادھر بھی یہ جواب ادھر بھی یہ جواب، اور یہ زندگی پسی چلی جا رہی ہے۔ حدیث پاک میں یہ فرمایا گیا کہ مسلم کا بھائی ہے، اس پر ظلم بھی نہیں کرتا اور اس کو تنہا اکیلا چھوڑ بھی نہیں دیا کرتا،
یہ کیا بات ہوئی کہ صاحب ہم آپ کے معاملے میں نہیں بولیں گے. ومن کان فی حاجت اخی کان اللہ فی حاجتی، جو اپنے بھائی کی حاجت کو ضرورت کو پورا کرنے میں لگتا ہے حق تعالی شانہ اس کی ضرورت کو پورا کرنے میں لگتا ہے. ومن فرج عن مسلم کربۃ فرج اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، جو کسی دوسرے کی ایک پریشانی حالی کو دور کرتا ہے تو اللہ تعالی شانہ قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے اس کو محفوظ فرماتا ہے. ومن ستر مسلما ستر اللہ یوم القیامہ، جو اپنے ایمان والے بھائی کی عیوب کو ڈھانپتا ہے پوشیدہ رکھتا ہے تو میدان محشر میں اس کے عیوب کو بھی پوشیدہ رکھا جاتا ہے. اور ایک حدیث کے اندر یہ فرمایا گیا ہے ومن مشى مع مظلوم حتى يثبت له حقه ثبت الله قدمه على الصراط يوم تزل الاقدام، یعنی جو شخص کسی مظلوم کے ساتھ چلے اس کا معاملہ نبھ جائے. یہاں پر ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ معاشرے کے اندر ایسا مشہور ہے، ایسا رواج ہے، اگر وہ لڑکے والا ہے لڑکا ہے ظالم یہی ہوں گے، یہ اگر لڑکی ہے لڑکی والے ہیں مظلوم یہی ہوں گے. ایسا ہرگز نہیں ہے. ایسا اندازہ تجربات یہ بتلاتے ہیں کہ اگر کوئی انتہائی شریف الطبع ہے، حلیم المزاج ہے، منکسر المزاج ہے، اپنے عزت کو بچائے رکھنے کی فکر میں رہتا ہے تو وہ بیٹی دے کر ہی نہیں بیٹی لے کر کے بھی دب جائے گا. اور اگر اس کے برعکس مزاج کسی کے اندر ہے تو وہ بیٹی لے کر ہی نہیں بیٹی دے کر کے بھی دبا لے گا. اس لیے یہ بات کہی گئی کہ جو شخص مظلوم کے ساتھ لگے، کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس یہاں پر صرف ایک خاتون آ رہی ہے اپنے بیچارہ دکھ بھری باتیں کرنے کے لیے. ایک سہارنپور کے اندر ایک بزرگ مولانا محمد عاقل صاحب تھے، مرحوم شیخ الحدیث تھے، ہندوستان کے سب سے بڑے شیخ الحدیث، ان کو آخر دور میں مانا جا رہا تھا. تو وہ جب دوپہر کو صبح پڑھا کر کے آتے پھر ظہر بعد پڑھانے جانا ہوتا تھا. دوپہر کو تھوڑی سی دیر ملتی تھی ان کو، گھنٹہ ایک گھنٹہ تھوڑا آرام کر لیا کرتے تھے. اس درمیان بھی محلے کی عورتیں نہ معلوم کہاں کی اور شہر کی ان کے اہلیہ محترمہ کے پاس آ جاتی تھی اپنی باتیں لے کر کے، اور یہ پریشان ہوتے تھے، ان کو دوپہر کو آرام کرنے کا موقع نہیں ملتا تھا. تو انہوں نے بعد میں اپنی اہلیہ محترمہ سے کہا کہ ہم تھکے ماندے آتے ہیں پڑھا کر کے، ظہر بعد پھر ہمیں جا کے پڑھانا ہوتا ہے. دورہ حدیث شریف کی کتابیں ہیں، تمہیں معلوم ہے اس میں کلام کرنا پڑتا ہے، مطالعہ کرنا پڑتا ہے، تھوڑا آرام لینا ضروری ہے. ہم دوپہر کو تھوڑی دیر آرام کے لیے آتے ہیں اور آپ کے پاس میں خواتین آئی ہوئی ہوتی ہیں. میں یہ واقعی ان کی فضیلت کا بیان نہیں کر رہا، آگے کا جملہ مجھے خاص طور سے عرض کرنا ہے. ان کی اہلیہ محترمہ نے کہا کہ جی میرے پاس تو اسی طرح سے آتی رہیں گی، میرے پاس کون اپنے خوشیوں کو لے کر کے آتا ہے، میرے پاس تو یہ دکھ بھری عورتیں اپنے دل کے دکھڑے لے کر کے آتی ہیں. ابھی کل کی بات ہے، دیکھو فلاں شخص ہے، اس کی بیوی آئی تھی، اس نے اپنا کرتا اٹھا کر کے جو دکھایا پوری کمر پہ نیلے پڑی ہوئی تھیں. وہ اس لیے آئی تھی کہ اما کوئی دعا بتلا دو پڑھنے کی کہ شوہر نرم پڑ جائے. تو میرے پاس تو اس طرح آئیں گے. تو اپنا دکھ لے کر کے کبھی مرد آئے گا یہاں پر اور کبھی عورت آئے گی یہاں پر. جو بھی آ جاتا ہے اگر اس کے دکھ کو دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو حتیٰ یثبت اللہ کو یہاں تک اس کا حق اس کو مل جائے تو اللہ تعالیٰ شانہ یہ کاؤنسلنگ کرانے والے، یہ دونوں کے درمیان مصالحات کرا دینے والے، حق والے کو اس کا حق دلا دینے والے، مظلوم کو ظلم سے محفوظ کرا دینے والے. حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جس دن قدم لرز رہے ہوں گے اور پھسل رہے ہوں گے اس دن اس کے قدم وہاں پر جمے ہوئے ہوں گے. ایک حدیث پاک میں یہ بھی فرمایا گیا ہے طبرانی کے اندر، ان للہ خالقان خالقام لحوائج الناس، اللہ تعالیٰ شانو کی ایک مخلوق ہے، یعنی ہے تو انسانوں میں ہی لیکن وہ ایسے بندگان خدا ہیں، ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے تاکہ لوگوں کے کام آئیں. ان کو اللہ نے پیدا ہی اس لیے کیا ہے تاکہ وہ لوگوں کے کام آئے. یفزع الناس الیہم فی حوائجہم، جب لوگوں کو کوئی پریشانی مصیبت ضرورت پیش آتی ہے تو لوگ انہی کی طرف چل کر کے آتے ہیں. ان کو اندازہ ہے کہ ہماری فریاد یہاں پر سنی جائے گی اور ہماری مراد یہاں پر پوری کی جائے گی. حدیث پاک اولئک الآمنون من عذاب اللہ، حدیث میں کہا گیا ہے کہ وہ لوگ جو اس طریقے سے لوگوں کے کام آتے ہیں تو ان کو قیامت کے دن وہ اللہ کے عذاب سے امن کے اندر ہوں گے. ایک اور حدیث پاک میں یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد اذا اشتکا منہ عضو تداعی لہم سائر الجسد بالسہر والحمى، یعنی ایمان والوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بدن، ایک جسم، جب جسم کا کوئی ایک عضو
اس کو کسی کو شکایت کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ عضو اپنے پورے جسم کے تمام اعضاء کو ادھر متوجہ کر لیتا ہے. اب اگر اس عضو کو نیند نہیں آ رہی جس میں تکلیف ہے تو پورے بدن کو نیند نہیں آ رہی. اس کو بخار ہو گیا ایک عضو کو تو بدن کے سارے اعضاء کو بخار ہو گیا ہے. یہ حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا ہے. تو یہ اس بات پر بھی دھیان دینا چاہیے کہ نکاح و طلاق ہمیں ایسا کرنا چاہیے کہ آنے والوں کا مسئلہ حل ہو. عوام الناس کے اندر ایک بات یہ مشہور ہے، صاحب ہم جوڑوں میں ساتھ ہیں توڑ میں ساتھ نہیں. جس کو دیکھو وہ یہ کہتا ہے کسی کے بھی مسئلے میں ہم جوڑوں میں ساتھ ہیں توڑ میں ساتھ نہیں. اللہ امام ابو زید سروجی نے کہا ہے وَلَن يَنشَئِ الظَّالِعُ شَعْبُ الظَّلِيعِ، یعنی ایک بوڑھا لنگڑا بیل ایک نوجوان تیز رفتار بیل کی برابری نہیں کر سکتا. اب اگر کبھی کہیں ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں کہ ان کے درمیان منافرت پیدا ہو گئی ہے، ان کے درمیان کسی طرح کوئی حل ہی نہیں رہا ساتھ رہنے کا، اور پھر بھی ان سے کہا جائے نہیں سمجھا بجا کر کے تم رہتے رہو، نہیں تم رہتے رہو. میں نے ایسے حالات کے اندر ایسا دیکھا ہے کہ 10 سال بعد 15 سال بعد 20 سال بعد آخر نتیجہ یہی نکلا، لیکن ایسے وقت میں نکلا جب وہ نتیجہ نکلنے کا کوئی خاص فائدہ نہیں رہا تھا. ہدایہ کے اندر ایک کتاب ہے فقہ کی مشہور، اس کے اندر 54 صفحات کے اندر کتاب النکاح کو بیان کیا گیا ہے 54 صفحات میں، اور کتاب الطلاق کو 96 صفحات میں بیان کیا گیا ہے. نکاح کو 54 صفحات میں اور طلاق کو بیان کیا گیا ہے 96 صفحات میں. یعنی لوگوں نے یہ سوچا کہ بس نکاح کو ہی برقرار رکھ لو. اگر کوشش 100% جو ہونی چاہیے وہ تو یہ ہونا چاہیے کہ میاں بیوی میں موافقت ہو جائے، مطابقت ہو جائے. جس کسی کو کسی سے کوئی شکایت ہے اس شکایت کا ازالہ کیا جائے، عہد و پیمان کرا دیے جائیں، ان کو ایک دوسرے سے پابند کیا جائے، جو بھی تفصیلات ہوں. ہماری بہت سی خواتین اس دور کے اندر، میں نے آج سے تقریباً 15 سال پہلے کتاب لکھی تھی نکاح و طلاق اور ہماری ذمہ داریاں. میں نے ایک مولانا مفتی عبداللہ کاپودری صاحب تھے گجرات کے مرحوم، جب وہ آئے تو میں نے ان کو دی تھی. میں نے کہا جس پہ آپ تقریر لکھیں. انہوں نے وہ کتاب دیکھتا یہ کہا، انہوں نے کہا کہ ان علاقوں کے اندر مرد مظلوم ہوا کرتے ہیں، امریکہ اور یورپ میں مرد مظلوم ہوا کرتے ہیں، اور ہمارے ہندوستان کے اندر بر صغیر کے اندر خواتین مظلوم ہوا کرتی ہیں. وہاں پر اس طرح کے حالات اور قوانین ہیں، ان کا نفاذ یہاں تک آ رہا ہے. وہ جیسے ان جیسے قوانین یہاں بھی آتے جا رہے ہیں. تو ہمارے ہاں خواتین سب سے پہلے ذرا سی کوئی بات ہوئی، پہلے یہ ہوتا تھا کہ خدا نہ تو کوئی جھجک ہو گئی، آپس میں کہا سنی ہو گئی. اب وہ سوچتی ہے کہ ٹھیک ہے اب کیسے میں جاؤں گی اتوار کے دن گھر پہ، پھر میں کروں گی گھر والوں سے بات. اب وہ 3 دن 4 دن 5 دن جو گزرے گھر کے اندر، اور وہ میاں کا بھی مزاج اچھا ہو گیا، آپس میں موافق ہو گئی، مطابقت ہو گئی اور خوشگوار ماحول بن گیا. اب وہ گئی تو صحیح، کوئی شکایت نہیں کری. آج کے دور میں یہ ہے کہ موبائل وہ بھی بڑے والے ساتھ میں ہیں اور پاس میں ہیں. نہ صرف یہ کہ آواز اس کے اندر ہو بلکہ اس کو کیچ کر لو، ویڈیو بنا لو، ایسا سب کچھ، اور وہ فوراً بھیج دی گئی. جیسے جھگڑا ہوا فوراً. یہاں پر سدھرنے کا، سدھارنے کا، موافقت پیدا کرنے کا موقع ہی نہیں دیا جاتا. تو یہ بہت بڑی ہماری طرف سے خامی ہو رہی ہے. تو ہماری بہت سی بہنیں وہ سیدھے قانونی رخ کرتی ہیں. میں نے ایسا دیکھا کہ بہت سے مرد حضرات بھی رشتہ داری کا حق یہ سمجھتے ہیں کہ وہ یہ مشورہ دیں میاں قانون بدل گئے، آپ تو بچی کو بھیج دو مہیلا تعلیم میں. میری جانکاری میں ایسے بہت سے واقعات ہیں کہ 8 سال 10 سال 15 سال مقدمے لڑنے کے بعد ان میں سے بہت سی خواتین آئی ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم وہاں سے معاملہ ختم کر کے اور ہم شریعت کے مطابق فیصلے پہ اب تیار ہیں. اس لیے کیوں نہ پہلے سے کوشش کی جائے، شہر کے اندر ایک ماحول بنایا جائے، جمعے کے اندر مساجد کے اندر یہ اعلانات تمام ائمہ حضرات سے کروائے جائیں، پمفلیٹ بنا کر کے تمام گروپوں پر وہ چلائے جائیں اور تقسیم بھی کی جائیں، چھپا کر کے مختلف جگہوں پر لگائے بھی جائیں، آویزاں کیے جائیں یا چسپاں کیے جائیں، جس سے شہر کو یہ پتہ چلے کہ ہاں فلاں جگہ پر کاؤنسلنگ سسٹم چل رہا ہے. ایک فرد جیسے کہ ابھی ہماری ایک بہن صاحبہ نے بتلایا تھا کہ انفرادی طور پر ذاتی طور پر تو وہ بھی یہ خدمت انجام دیتی چلی آ رہی ہیں، لیکن جب شہر کو یہ پتہ چلے گا کہ فلاں جگہ جماعت کی طرف سے اجتماعی طور پر جس میں مرد حضرات بھی ہیں، خواتین بھی ہیں جو کسی دکھ بری عورت کا دکھڑا بے تکلف سن سکتی ہیں اور وہ سنا سکتی ہیں، اور قانون داں افراد بھی ہیں، علماء اہل علم بھی ہیں، تو اس بات کا اثر زیادہ ہوگا، اس پر شہر متوجہ ہوگا اور نہ معلوم کتنے سینکڑوں ہزاروں گھر برباد ہونے سے بچ جائیں گے. ایک بات یہ کہ کاؤنسلنگ
کبھی انفرادی ہوگی کبھی اجتماعی ہوگی. کسی کے ساتھ صرف مرد سن لے گا, کسی کے بعد صرف عورت سنیں گی, خاتون سنیں گی, اور کبھی ہو سکتا ہے کہ اجتماعی طور پر بھی اس کی نوبت اور ضرورت پیش آئے. میری جانکاری میں ایسے بہت سے مسائل ہیں جہاں پر بچیاں وہ تو بچی ہیں, وہ صنف نازک ہے, وہ ابھی جو چیز جھیل کر کے آئی ہے, صدمہ اس کو پہنچا ہے, تکلیف اس کو پہنچی ہے, ایک درد اس کو اٹھ رہا ہے, اس جذبے میں غصے کے اندر اس نے ایک بات اپنے گھر والوں سے کہہ دی. لیکن یہ تو گھر کے بڑوں کو سوچنا چاہیے کہ وہ اس کے مستقبل کی کامیابی کو سوچتے ہوئے کام کریں. چنانچہ میری جانکاری میں ایک واقعہ ہے, اور واقعہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ ہم کاؤنسلنگ والے بھی اس طرف توجہ رکھیں. وہ بچی آئی کہ صاحب میرے شوہر نے تو ایک دوسری خاتون سے ناجائز تعلقات قائم کر رکھے ہیں. وہ مسئلہ میرے پاس بھی آیا تو میں نے یہ رائے دی, میں نے کہا ٹھیک ہے, اس کے لیے دعا بھی انشاءاللہ کی جائے گی, اور آپ ایسا کریے کہ پہلے سے زیادہ اپنے شوہر کو محبت اور ہمدردی دکھائیے. میں نے ایک چٹکلا سنا تھا, وہ میں عرض کرتا ہوں, آپ نے بھی سن رکھا ہوگا, چٹکلا ویسے ہی فرضی ہے. اس کے اندر یہ بات تھی کہ شادی ہو چکی تھی لیکن لڑکی مطمئن نہیں تھی اور خوش نہیں تھی, اور اس نے اپنی ماں سے کہا کہ اماں میں نہیں چاہتی اس رشتے کو آگے چلانا, کوئی تدبیر ایسی بتلا دو کہ میرا میاں گڑک جائے, بس میں آزاد ہو جاؤں اسی طرح سے. تو اس نے کہا کہ تم کوئی زہر وہر دے دو, میں دلا دوں. اس نے کہا ایسے تو بدنام ہو جائے گی اور تیرے نام آئے گا گھر میں, تو ہی کھانا کھلاتی ہے. تو اس نے کوئی پڑیا دی بہت ساری بنا کر کے کہ ہمیشہ کھانا کھانے کے بعد دے دی, سلو پائزن ہے, دھیرے دھیرے اثر کرے گا, وہ مر بھی جائے گا, تیرا کام بھی پورا ہو جائے گا, اور بدنام بھی نہ ہوگی, تیرے طرف رجحان بھی کسی کا نہیں آئے گا تو نے ایسا کیا ہوگا. اس نے بیچاری نے ایسے کیا اور کہا کہ ایسا ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ بہترین مزیدار کھانے بنا بنا کر کھلائیے دونوں ٹائم, اور اس کو ظاہر مت ہونے دیا کہ تو اس کے خلاف جاری ہے, اس سے اور زیادہ پیار محبت کے ساتھ رہیو. اس نے کہا جی ٹھیک ہے. اب اس نے شوہر کے ساتھ بہترین دونوں ٹائم کھانا بنا کے کھلائے, ناشتہ کراوے, اور وہ پڑیا اور کھلا دے کہ جی یہ اچھی چیز ہے, کھا لو, مفید چیز ہے صحت کے لیے. اب وہ بیچارہ وہ کھاتا تھا, وہ پیار, اس نے جب دیکھا کہ میری بیوی میری طرف اتنی متوجہ ہو رہی ہے, مجھے اتنا پیار محبت دے رہی ہے, تو وہ سارے بھول کر کے باہر کو, اور وہ اپنی بیوی کی طرف مرکوز نظر کر گیا. اب 1 مہینے کے بعد یہ لڑکی آتی ہے اپنی ماں کے پاس اور روتی ہوئی کہتی ہے کہ ماں میں بہت شرمندہ ہوں, میرے سے بہت بڑی غلطی ہوئی, میرا شوہر تو مجھ سے بہت محبت کر رہا ہے, میرے پہ جان نشاور کر رہا ہے, وہ تو دل و جان سے مجھے چاہتا ہے, یہ میں نے کیا کہ میں نے آپ سے کہہ دیا تھا تو آپ نے بھی مجھے زہر دے دیا. ماں نے کہا کہ بیٹی وہ زہر نہیں ہے, وہ صفوف حازم ہے, وہ جتنا کھائے گا ہضم ہو جائے گا, دوسرے ٹائم میں پھر اچھا چاہیے, اور تو ایسا کر, اب پیار محبت گرا رہے. تو دیکھیے وہ زہر نہیں تھا, یہ ایک طریقہ ہوتا ہے. تو میں نے ان صاحب کو یہ مشورہ دیا کہ آپ بچی کو اپنے یہ سمجھائیے کہ وہ پہلے سے زیادہ پیار محبت اپنے شوہر کو دے, ان تمام باتوں کو, زخموں کو دیکھنے کے باوجود کہ ایسا ہو رہا ہے, لیکن وہ پھر بھی اس طرح سے ظاہر کرے, تو کہ دھیرے دھیرے اس کا شوہر اسی کی طرف متوجہ, بچے بھی ہیں اس سے ہیں تو ظاہر متوجہ, آج نہیں تو کل ہو جائے گا. لیکن صاحب وہ غصے میں ایسا کہ نہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا, بھیجیں گے نہیں. برسوں اس کو روک لیا, جب اس نے کئی سال انتظار کیا یہ نہیں پہنچی, اس نے باضابطہ باقاعدہ کورٹ کے ذریعے سے نکاح ثانی اس سے کر لیا, اس سے 2 بچے ہو گئے. اب جب کیس چل رہا تھا تو آج پوزیشن یہ ہوئی کہ لڑکی نے بیان یہ دیا میں جانا چاہتی ہوں. بھائی کیوں, میرے بچوں کا مستقبل وہیں پہ روشن ہوا, میں اب جانا چاہ رہی ہے. جب اس نے دوسرا نکاح بھی کر لیا, 2 بچے بھی ہو چکے, اور اس پر بھی وہ تیار ہے کہ ٹھیک ہے میں اس حالت میں بھی تیار ہوں کہ اس کو بھی رکھ لیں, مجھ کو بھی رکھ لیں. اس سے بہتر یہ تھا کہ جب کاؤنسلنگ کرائی جا رہی تھی اس وقت میں وہ بات کو مان لیتی. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہماری خواتین وہ وقتی طور پر مانتی نہیں, نرمی سے کوئی بات سمجھانے پر. مثال کے طور پر ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک صاحب لے کے گئے, وہ خاتون تھیں, ان کے شوہر نے اپنی بھاوج سے نکاح کر لیا, خرچہ سارا اٹھاتے رہے. تو غصے میں تھی, مجھے فیصلہ چاہیے, ابھی چاہیے, اسی وقت چاہیے. میں نے اس کو سمجھایا, میں نے کہا دیکھو تمہارے پہ کوئی کمی کسی طرح کی دینے میں, لینے میں, رکھنے میں, آرام میں, کھانے پینے میں, خرچ میں کسی طرح کی نہیں, نہ مجھے نہ میری, لیکن میرے بچے اس کے گھر میں نہیں جائیں گے. تو میں نے کہا وہ تو تمہارے بچوں کا ویسے تایا ہی لگتا ہے, اور تمہارے بچوں کی وہ چاچی لگتی ہے, اور وہ بچے جو ہیں وہ چاچا زاد بھائی ہیں تمہارے بچوں کے, تو جانے دو. نہیں مانی, غصے میں تھی. میں نے بہت سمجھایا کہ دیکھو پیار محبت کے ساتھ میں رہ لو,
اور اگر تم نے فیصلہ لے لیا تو تم کس عنوان سے اس سے آگے حق رکھو گی، اس کے خلاف کس طرح سے مقدمہ کوئی کرو گی، کس طرح بات کرو گی۔ جب تم بیوی نہ رہو گی تو تمہارا کیا حق رہے گا؟ بیوی جب تک ہو تو تمہارے لیے بہت کچھ حق ہے، تو لیکن مانی نہیں، اور کچھ دن کے بعد خود اٹھ کر کے چلی گئی۔ تو کونسلنگ کے ذریعے سے اگر وہ طے کروا کے اپنے معاملے کو باعزت طریقے سے لکھت پڑھت کرا کر کے پھر جاتی تو کتنی باعزت طریقے سے اس کا جانا ہوتا، لیکن اس انداز سے چلے جانا۔ اسی لیے اس طرف دھیان دینا چاہیے کہ جو کونسلنگ کرائی جائے تو اس کو تسلیم کیا جائے، اس کو بہتر مان لیا جائے، اپنے حق میں مفید مانا جائے، اور اس کے لیے یہ سمجھا جائے کہ یہ مصالحت کا طریقہ ہی ہمارے لیے بہتر ہے۔ میں اخیر کے اندر پھر اس بات کو دہرا رہا ہوں کہ آج کے دور میں ذاتی مفاد اور ذاتی اغراض کی وجہ سے مسلمان وہ گرتا چلا جا رہا ہے، شریعت کو بالائے طاق رکھ دیتا ہے۔ جب اس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ میرا ذاتی فائدہ دنیاوی اعتبار سے اس میں ہے تو وہ شریعت کے احکامات کو پس پش ڈال دیتا ہے۔ یہ تجربات کی باتیں ہیں۔ ہمیں مجبوری کے اندر آج طلاق سے متعلقہ مسائل کے اندر الگ سے ہائی کورٹ کے وکلاء کے مشورے سے ایک عبارت ہندی کے لکھ کر کے مہر لگانا پڑتی ہے اپنے قانونی تحفظ کی خاطر، اس لیے کہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ وہاں جاتے ہیں تو ان کو وہاں پر رہنمائی وہ کی جاتی ہے اور اس چیز میں سہیوگ کیا جاتا ہے، تعاون کیا جاتا ہے جو خلاف شرع ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر لڑکی ذات ہے تو وہاں جانے پر اس کو سہارا مل جائے گا، اس لیے کہ میں ایسے ہزاروں واقعات جانتا ہوں جو میری جانکاری میں اب تک آ چکے کہ وہاں جانے کے بعد میں وہ نہ ادھر کی رہی نہ ادھر کی رہی، شوہر بھی نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا۔ اس لیے بہتر مناسب یہ ہے کہ کونسلنگ کے ذریعے سے اپنی چیزوں کو حل کر لیا جائے۔ تو ایک تو یہ کہ مساجد کے ائمہ حضرات کو وہ پیغام اعلانات پہنچائے جائیں جس میں جمعے میں اعلانات کر لیے جائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس طرح کے میسیجز بنا کر کے جماعت کی جانب سے، منتظمین کی جانب سے ان کے فون نمبر وغیرہ کے ساتھ اس کے اندر گروپوں پر چلائے جائیں تاکہ سب کے جانکاری کے اندر یہ بات آ جائے۔ اور تیسرا یہ کہ پرچے وغیرہ، پمفلیٹ وغیرہ چھپوا کر کے اور ایسی جگہوں پر مثلا مساجد ہیں، ہوٹل وغیرہ جو اس طرح کی ہوتی ہیں جہاں لوگوں کی نظر زیادہ اچھی طرح پڑ جاتی ہے، وہاں پر وہ چسپاں کر دیے جائیں تو انشاءاللہ العزیز یہ بہتر رہے گا، یہ مفید رہے گا۔ اگر آپ حضرات نے ماحول نہیں بنوایا تو اس صورت میں خدا نخواستہ اس طرح کے وہ حادثے پیش آتے ہیں کہ وہ کونسلنگ میں آ تو جاتے ہیں پھر اس کے بعد میں وہ بدک جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ شانہ آسان فرمائے ہمارے لیے، اور جو اقدام کیا ہے جماعت نے وہ بہت عرصہ دراز سے جس چیز کا کمی کا احساس تھا، بہرحال وہ کمی آج پوری ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ شانہ آپ حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔